اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الہداة المہدیین۔ تیسرا جز قرآن مجید کا، جسے عام طور پر تلک الرسل کہا جاتا ہے۔ This part of the Quran will starts from 252 ayat number from Surah Al-Baqarah, will end at 92 from Surah Ali Imran۔ اسی سورہ کے آخر میں، اسی جز کے آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کنفیس کرتے ہیں کہ we believe in Allah and all the prophets۔ ایک جملہ ہے جو مشہور ہے، وہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ جب پروفٹس کی بات آتی ہے تو ہم کسی کو الگ نہیں کرتے۔ there is no discrimination when it come to believe in the prophets۔ ہم سارے نبی کو مانتے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ان جنرل۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء میں اسٹیٹس نہیں ہے، انبیاء میں گریڈس نہیں ہیں، انبیاء میں درجات نہیں ہیں۔ اس جز کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، انبیاء میں بھی پوزیشنز ڈیفرنٹ ہے، اسٹیٹس الگ الگ ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کچھ انبیاء کو ایک مقام عطا کیا اور دوسرے انبیاء پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، ہی از نون ٹو بی کلیم اللہ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح قدس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اور لوگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ پروفٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ پروفٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہے۔ تو اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو عام طور پر ہر جز کا حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم، آپ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ہر جز میں کچھ نہ کہیں حضرت ابراہیم کو ٹچ کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں دوستی، قربت، جو نیئرنس تھی آپ کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم گزر رہے تھے کسی راستے سے، آپ نے دیکھا کہ پانی کے قریب ایک باڈی پڑی ہوئی، ایک انیمل کی ہو یا انسان کی ہو، اس کی آدھی باڈی پانی میں اور آدھی باڈی زمین پر تھی۔ اس کی آدھی باڈی کو مچھلیاں کھا رہی تھیں اور آدھی جو اس کی باڈی تھی، ڈیڈ باڈی، اس کو برڈز کھا رہے تھے، اس کے گوشت کو کھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا تو تعجب حضرت ابراہیم کو، پروردگار تو بتا کیف تحیی الموتیٰ، اگر ہوا میں گوشت کھا کے پرندے لے کے بھاگ رہے ہیں، کچھ مچھلیاں پانی میں گوشت لے کے بھاگ رہے ہیں، تو پروردگار بتا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، کس طرح اس کو کمبائن کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپریمنٹ کر لو۔ تو کس طرح ایکسپریمنٹ کرو کہ 4 پرندے لو، 4 برڈس لو، 4 برڈس کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو مکس کرو۔ مکس کرنے کے بعد ہر ایک گوشت کا کچھ ٹکڑا پورشن جو ہے کہ ماؤنٹین پہ رکھو، اور رکھنے کے بعد آواز دو پرندوں کو، دیکھو کس طرح وہ پرندے زندہ ہو کر گوشت کے ٹکڑے الگ الگ علاقوں سے، ایریا سے اٹھیں گے، جمع ہوں گے، ایک پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو پریکٹیکلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، نہ تنہا اللہ خالق بھی ہے اور جانتا ہے کیسے کریٹ کرنا ہے، اللہ پاورفل بھی ہے اور اللہ آل وائز بھی، اسے پتہ ہے کس طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں۔ ایک قدرت کا یہ مظاہرہ ہے۔ دوسرا حضرت عزیر، بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں یہ بھی نبی تھے۔ حضرت عزیر کا تذکرہ ہے، اور حضرت عزیر کسی سٹی سے گزر رہے تھے، ایک ولیج یا سٹی سے، جہاں پر اللہ کی پنشمنٹ نازل ہوئی تھی۔ وہ سارا شہر ڈسٹریکٹ ہو چکا تھا، دیواریں گر چکی تھیں، گھر خراب ہو گئے تھے، لوگ مر چکے تھے، کھنڈر جسے کہتے ہیں۔ حضرت عزیر نے دیکھا پروردگار
یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنا تباہی اور پھر یہ کیسے آباد ہوگا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیٹھو، وہیں پر لفظ استعمال کیا موت کا، مر جاؤ لیکن مرے سو جاؤ. اور حضرت عزیر وہاں پر سو گئے. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا. اس حالت میں زندہ کیا کہ پوچھا اللہ نے بتاؤ کتنے دن سوتے رہے تو کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں گے جو ہم قیامت کے دن جواب دیں گے. اللہ ساری دنیا گزارنے کے بعد 70 سال 80 سال اللہ ہم سے پوچھے گا کتنے سال دنیا میں تھے، کتنی دن گزارے. بندہ کہے گا 1 دن یا آدھا دن، اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں ہے کمپیئر ٹو دی آخرہ. حضرت عزیر نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، 1 دن لیٹا ہوں یا کچھ دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال سوتے رہے عزیر، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے. اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تم بھی زندہ ہوئے ہو، تمہارا کھانا جو تم ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھی تر و تازہ ہے، فریش ہے، اس پر بھی تباہی نہیں ہے، وہ بھی خراب نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. نہ تنہا ایک انسان کو زندہ کرنے کی حضرت ابراہیم کی سٹوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ولیج کو، پورے سٹی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. نہ تنہا حضرت عزیر اور آپ کا کھانا، آپ کے سامنے جو آپ کا حیوان تھا، ڈونکی تھا، گدھا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کو زندہ کر کے بتایا. اس پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے اور اس پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہاں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا اللہ عزیز الحکیم ہے. یہاں حضرت عزیر نے کہا پروردگار اب میں جان چکا ہوں کہ تو قدرت بھی رکھتا ہے اور تو اس کائنات کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. یہی آیہ کریمہ حضرت عزیر والی آیہ کریمہ ہمارے بعض کامنٹیٹرز رجعت کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا امام زمانہ جب آئیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے اسی دنیا میں مرنے کے بعد اگر اللہ چاہے تو دوبارہ بندوں کو زندگی دے سکتا ہے. مثال ہے حضرت عزیر علیہ السلام. تو اسی جز میں 2 بڑی آیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک بڑی آیت جسے کہا جاتا ہے سید الآیات. کون سی آیت ہے سید الآیات؟ جی آیت الکرسی. احسنتم، آیت الکرسی. کرسی ہم جسے سمجھتے ہیں وہ کرسی نہیں، یہ آیت الکرسی، آیت الپاور، اتھارٹی والی کرسی. اس کا معنی اتھارٹی، جیسے رات کی تقریر میں شیخ علی دینہ نے عرش کا جو عنوان لیا اور اس کو سمجھا، اسی طرح کرسی کا بھی ایک عنوان ہے قرآن مجید، اس کو ایلابریٹ کرنا ہے. تو ایک اتھارٹی کے معنی میں کمپلیٹ آیت الکرسی سردار ہے آیتوں کے قرآن مجید. نہ اس جز میں سارے قرآن میں سردار ہے یہ آیت. کیوں سردار ہے؟ اس لیے کہ کمپلیٹ آیت ریلیٹڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس آیت کے 9 حصے ہیں، 9 پارٹس ہیں. 9 پارٹس کمپلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے. توحید آف اللہ تبارک و تعالیٰ. جہاں بھی اللہ کے توحید کی بات ہوتی ہے وہ بات سب سے افضل. جس مجلس میں توحید کی ڈسکشن ہوتی ہے وہ مجلس سب سے بہتر. جس کتاب میں توحید کی بات ہوتی ہے وہ کتاب سب سے بہتر ہے. سید الآیات جو بیس ہے اللہ کے صفات کو اور ایٹریبیوٹس کو. 3 صفاتیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. ایک ہے حیات، اور دوسرے ہے علم، اور تیسرے ہے قدرت، اتھارٹی ہے، پاور. ایک ہے علم حیات، دوسرے علم، تیسرے قدرت. جتنے بھی دوسرے ایٹریبیوٹس ہیں دے کم بیک اینڈ کم اینڈ کلیکٹ انڈر دیز 3 ایٹریبیوٹس. زندہ، جانتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ساری صفات اللہ کے اسی کے سائے میں آ جاتی ہیں. ان تینوں صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں جمع کر دیا. اللہ حی القیوم بھی ہے، اللہ پاورفل بھی ہے. آیت الکرسی اتھارٹی رکھتا ہے کائنات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں رکھتا ہے. لا یحیطون بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی انکمپاسس نہیں کر سکتا. اللہ کے علم تک کسی کو رسائی نہیں ہے. تو یہ آیت الکرسی کی بہت تاکید ہے، انشاءاللہ پڑھتے رہیے گا. یہ ایک آیت الکرسی ہے جس میں علماء کرام میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. آیت کا مطلب ایک آیت کا مطلب 3 آیتیں ہیں. عام طور سے جو ہمارے پاس ذہن میں ہے وہ 3 آیتیں ہیں. 3 آیتیں پڑھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین انکلوڈیڈ ان آیت الکرسی اینڈ ہم فیہا خالدون تک.
تو بعض کامنٹر کہتے ہیں نہیں ایک ہی آیت ہے، جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت الکرسی یعنی آیت سنگل آیت ہے، تو آیت یہ کی پہلی آیت جس میں کمپلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بات ہے۔ لیکن بعض دوسرے کامنٹ کہتے ہیں نہیں تینوں آیتیں، روایت کہتی ہے تینوں آیتیں ملا کر ایک آیت ہوتی ہے، وہ آیت الکرسی۔ آیت اللہ سستانی سے کسی نے پوچھا ایک آیت ہے یا تین آیت؟ کہتے ہیں جہاں بھی ذکر ہے آیت الکرسی پڑھنے کا، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں بہتر ہے تینوں آیتیں پڑھی جائیں، ہم فیہا خالدون تک۔ تو یہ آیت ہے جو سید الآیات ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی آیت ہے اس جز کی، جسے کہتے ہیں آیت المداینہ۔ آیت المداینہ سب سے بڑی آیت ہے پورے قرآن کی، آیت نمبر 282 سب سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کمپیئر ٹو ورڈز اینڈ لیٹرز کا حساب لگایا جائے، سب سے بڑی آیت ہے۔ مداینہ یعنی کیا؟ مداینہ یعنی کیا؟ ڈاکومنٹیشن۔ جب بھی کوئی کام کرنا، جب بھی کوئی بزنس کرنا، جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنا، جب بھی کوئی پراپرٹی بیچنا، جب بھی کوئی اگریمنٹ کرنا، کانٹریکٹ کرنا، کبھی بھی لکھنا مت بھولنا۔ لکھو، چاہے چھوٹا سا کاغذی کیوں نہ ہو، واٹس ایپ کا میسیج ہی کیوں نہ ہو، لکھ کے رکھو کہ تم نے کیا کیا ہے، گواہ لو، وٹنس لو، اور اس لکھنے پر کہ ہم نے یہ بیچا اتنے میں، ہم نے یہ خریدا اتنے میں۔ خصوصی طور پر کیش کی بزنس ہو اس میں بھی لکھو، لیکن خصوصی طور پر جب یہاں قرضے کی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں، اس آیت میں، بعد والی آیتوں میں، کہ تمہیں لکھنا پڑے گا۔ اور ان مومنین سے بھی اللہ نے کہا ہے جو لکھنا جانتے ہیں، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی کہے آؤ لکھو تو بیٹھے اور لکھو، گواہ لو، وٹنس بھی رکھو۔ اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو تب وثیقہ لیا جاتا ہے، ان سے وعدہ لیا جاتا ہے، پرومس لی جاتی ہے، لیکن عام طور پہ لکھنا ہے۔ سارے جھگڑے جو آج مسلمانوں میں ہے بزنس کے سلسلے میں نہ لکھنے کی وجہ سے ہے۔ مسلمان اس ایک آیت پر عمل کر لیں، پھر آدھے سے زیادہ ہمارے ہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی جز میں ہے جسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ دو سماجی زندگی کے، سوشل لائف کے دو پرنسپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جز میں بتائیں۔ پہلا پرنسپل ہے انفاق۔ ماہ رمضان میں خصوصاً اس کی بہت تاکید ہے۔ انفاق یعنی چیریٹی، اس میں صدقہ بھی شامل ہے، ساری جو چیریٹی کی قسمیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، جو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے کچھ مال دے رکھا ہے اسے خرچ کر ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ موت آ جانے کے بعد نہ تم بزنس کر سکتے ہو، نہ تم خرچ کر سکتے ہو، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہو۔ اب یہ صدقہ کیا ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انفاق میں مال بھی شامل ہے، اسی جز میں انفاق میں صدقہ بھی شامل ہے، اور معروف، قول معروف۔ کبھی کبھار بندہ کہتا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کہتا اچھی بات تو کر سکتے ہو۔ قول معروف از کنسیڈرڈ ایز صدقہ، اچھی بات، اچھا بیہیویئر، وہ بھی انفاق میں شامل ہے۔ اس کے فائدے ہیں، جب تم انفاق کرو گے تو تمہارا مال نہیں جائے گا، ہر ایک سکے کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ equal to 700 ٹائمز تمہیں ریٹرن کرے گا، اور جسے چاہتا ہے اللہ بہت بڑھا کر دے دیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں انفاق کے سلسلے میں۔ ایک جو ریٹرن ملتا ہے انفاق کا، شاید اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا، میں پیسہ دوں تو اللہ ثواب دے گا، آخرت میں ریٹرن کرے گا اللہ، لیکن ایک فائدہ جو اس جز میں بتایا گا وہ یہ کہ جو راہ خدا میں، مال کو کہتے ہیں خیر قرآن کی زبان میں، مال یعنی نیکی، ویلتھ یعنی نیکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو نیکی کرتا ہے ہم اسے وزڈم عطا کرتے ہیں۔ جس کے پاس وزڈم آ جاتی ہے اس سے بڑھ کر نیکی نہیں ہے۔ مال دے کر حکمت حاصل کرنا، یؤتی الحکمہ من یشاء، یہ درمیان میں، انفاق کی آیتوں کے درمیان میں پیسہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا کرے گا، وزڈم عطا کرے گا، اور اس سے بڑھ کر نیکی نہیں ہے۔ لیکن مختصر وقت میں کچھ کنڈیشنز میں بتا دوں، اسی جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہر انفاق ہم قبول نہیں کریں گے۔ انفاق ہو تو اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو۔ کنڈیشنز کئی زیادہ ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ حلال مال سے ہو، حرام مال سے انفاق نہیں ہو سکتا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو لوگ در حقیقت محتاج ہوتے ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، جو لوگ ان نیڈ ہوتے ہیں ان کو انفاق کیا جائے۔
ہاں انفاق چھپا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کھل کر دیا بھی جائے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اور انفاق کے لیے یہ بھی کنڈیشن ہے، اسی جز میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، انفاق کے بعد منت نہ رکھنا، احسان نہ جتانا، میں نہ ہوتا تو تمہاری زندگی کیا ہو جاتی، اسے کہو تم نہ ہوتے تو میری زندگی شاید اور اچھی ہو جاتی۔ منت نہ رکھنا، منت اور احسان کبھی نہ جتانا، منت احسان جتانا تمہارے انفاق کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے لیے ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا راضی رکھنے کے لیے چیریٹی دینا، اور دینا تو زیادہ نہ سمجھنا، زیادہ بھی دینا تو زیادہ نہ سمجھنا، انفاق کو ہمیشہ کم سمجھنا۔ یہ ایک جملہ کنڈیشن یہ ہے جو اس آیت اس جز کے آخری حصے میں آئے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت ہے آج کی آیت، یہ ٹیک اوے آیت ہے، آج لے جا سکتے ہیں آپ گھر کو۔ انفاق وہ کر دینا، راہ خدا میں وہ پیسہ دینا، وہ مال دینا جو تمہیں بہت پسند ہے، اتری ہوئی چیزیں، باسی چیزیں، جیسے پرشین لوگ کہتے ہیں کیا عاشر نہ پختے نظر امام حسین، چونکہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے جاؤ فقیروں میں بانٹ دو، اچھا بن جاتا تو خود کھا لیتے، اچھا بنا نہیں ہے تو جاؤ تبرک میں فقیروں میں بانٹ دو۔ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو تمہیں پسند ہے، چاہے وہ شادی کا جوڑا ہی تمہارا کیوں نہ ہو، نکاح کے موقع پر کوئی فقیر نہیں آئے سوال کرے تو بیوی نے کہا جا لے جا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہتے ہیں اللہ نے اہل بیت کو یوں کیوں پسند کیا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کو اس لیے پسند کیا ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو پسند کیا، وہ دیا جو راہ خدا میں پسند کرتے تھے، ہاں اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ان لوگوں سے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سوشل لائف میں انفاق صدقہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، محبتیں بڑھا دیتا ہے، لیکن دوسری چیز جو خطرناک ہے سوشل لائف میں جس میں اللہ نے اشارہ کیا، ربا سے اپنے آپ کو دور رکھو، سود، بیاض، انٹرسٹ جو بھی کہہ لیں آپ، وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بزنس ہے، کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، چلو یہ بھی کچھ دے دے اور کچھ بڑھا کر لے لے، فکس کرے، ٹکا لے لے، 2% لے لے، 5% لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بائی بزنس از اوکے، ربا اینڈ سود اور بیاض از ناٹ اوکے، اٹ از حرام، حرم الربا۔ جو لوگ بہانے بناتے ہیں ہم پہلے دیتے تھے کنٹینیو کریں گے، اللہ نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر انٹرسٹ سے اپنے آپ کو بیاض سے دور نہیں رکھ سکتے تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر دور نہیں ہو سکتے let them fight with Allah and his messenger، کوئی اللہ اور اس کے میسنجر سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں ایک تو ہم نے کنفیس کیا، سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لے آتے ہیں، کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، سمعنا واطعنا، میسنجر سے سنیں گے اور فالو کریں گے۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، پروردگار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بیوٹیفل دعا سب نے قرآن، وقت ملے تو آج ہی پڑھیے گا، پروردگار ہماری زندگی میں کچھ بھول ہو جاتی ہے، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول پر خطاؤں پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، جی ہمیں پکڑنا نہیں، ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ ہمارے کاندھوں پر نہ ہو جو بوجھ گزشتہ نیشنز پر تھا، پریویس نیشنز پر وہ بوجھ تھا، بار تھا، وہ ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ایسی ہماری رسپانسبلٹی نہ ہو جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، انجام نہیں دے سکتے، ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے پاس ذمہ داری نہ ہو۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے نہیں، رسپانسبلٹی لے لیتے ہم پورا نہیں کرتے، کیا کریں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، معاف کرنے والا تو، رحم کرنے والا تو، بخشش کرنے والا تو، اور نصرت دینے والا بھی تو ہے اور سکسیس دینے والا تھے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔
میرا وقت ختم ہو رہا ہے. 2 باتیں بتا دوں سورہ آل عمران سے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. 2 دین پر گفتگو کی انشاءاللہ کل میں کنٹینیو کروں گا. ایک دین اسلام پر اللہ نے گفتگو کی اس سورے میں، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے بات کہ اسلام کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے ایز اے ریلیجن. نو ادر ریلیجن از گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تم لے کر آؤ گے یا ایکسیپٹ کرو گے، اللہ تم سے قبول کرنے والا نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں ناکام رہے گا. اور دوسرا دین کرسچینٹی کے بارے میں اللہ نے گفتگو کی ہے، جو ٹرینٹی کے وہ قائل ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ اسی سورہ آل عمران میں کہتا ہے یہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، چلو مناظرہ کرتے ہیں، آرگومنٹس، چلو بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. تو بات کی پیغمبر اسلام نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بغیر باپ کے پیدا ہونا، اگر بیٹا ہونا ہے تو آدم کو تو خدا ہونا ہے، کیوں آدم کے پاس نہ ماں تھی اور نہ باپ. یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانیاں ہیں، اللہ کی پاور کی ایک نشانیاں ہیں، اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے نہیں مانا. اگر آرگیومنٹس کو نہیں مانو گے، ایکسیپٹ نہیں کرو گے، کون سا دوسرا راستہ ہے جی؟ مباہلہ. قرآن مجید میں مناظرہ نہیں ہے، قرآن مجید میں ایٹ دی اینڈ مباہلہ ہے. چلو مباہلہ کرتے ہیں. فمن حاجک فیہ، یہ آیتیں تو آپ تو آشنا ہیں ان سے، تبھی چہرے پر آپ کی مسکراہٹ آ گئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، سٹبن ہو جاؤ گے، علم آنے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے، آ جاؤ مباہلہ کریں گے. مباہلہ یعنی آپ میدان میں جائیں گے، دعا کریں گے، جو حق پر ہے وہ بچ جائے گا، جو باطل پر ہے وہ مر جائے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اترے گی. اور جاؤ میدان میں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں جیسے ٹرانسلیٹ کامنٹری میں بعض کامنٹیٹر نے کیا ہے. چلو تم لے آؤ اپنے بچوں کو، ہم لے آتے ہیں حسن و حسین کو. تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، ہم لے آتے ہیں شہزادی کونین کو. تم لے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے آتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی القوم علی الکاذبین. جھوٹوں پر ہم لعنت کرتے ہیں. انہوں نے مان لیا. اہل بیت علیہ السلام کے حضور نے دین اسلام کی حقیقت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا. میرے عزیزو خوشخبری دے دو، آج بھی دنیا کے سامنے کوئی دین، کوئی مکتب سر اٹھا کر بات کر سکتا ہے، عزت کے ساتھ بات کر سکتا ہے، محبت کا پیغام دے سکتا ہے، سکون کا میسیج دے سکتا ہے، زندگی کا میسیج کہ ہمارا امام زندہ ہے، لیڈ کر رہا ہے. وہ سوائے مکتب تشیع کے اور کوئی مکتب اور کوئی دین نہیں ہے. اس کو افتخار سمجھیں اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.